بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ ایسے ہی اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے، کیسی ہوگی، جنت میں کیا کیا ہوگا، اور جنت کی حوریں کیسی ہوں گی، ان سے تعلقات کیسے قائم ہوگا، کیا نفسانی خواہشات ہوں گی، حوروں کے ساتھ ہم بستری سے لذت کیسے حاصل ہوگی، جنت میں ہم بستری کے بعد حوروں کے شرمگاہ سے کیا خارج ہوگا، جنت میں بچے کیسے پیدا ہوں گے، مردوں کو حوریں تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا۔ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک بھرے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کمتر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے گا اور خوشبو سے بھر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حور کے سر پر دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسے ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کریں گی۔ تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی، وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اسے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی، میں ان حوروں میں سے ایک حور ہوں جس کو اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی حور اس کے گفتگو کر رہی ہوگی کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک دوسری حور سے بھی باتیں کرتا رہے گا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن کے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر کا پانی زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار سے کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے، اور عورت کنواری فوت ہو جائے گی، اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا
کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتے ہیں، تو ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال، بھویں اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ ناپاک سیکھیں گے، نہ ایک ڈکار آئے گی اور مشک کی طرح ایک خوشبودار پسینہ آئے گا۔ ان دونوں میں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ مسلم شریف۔ جنتی جنت میں ہم بستری بھی کریں گے، لیکن مرد یا عورت کی منی نہیں نکلے گی، بلکہ مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا، اس سے جنابت نکل جائے گی۔ جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے، جماع اور شہوت میں 100 مردیں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ترمذی شریف۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے، پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور 30 سال کی عمر ہی رہے گی، اور اہل جنت کی عمر بھی 30 سال ہی ہوگی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک ہی دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا، جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ ترمذی شریف۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینہ کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے شہوت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور سے جس کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حضرت ابو ذر عقیلی سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسی لذت پائیں گی جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2563 بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، بچے کی پیدائش اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسا وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔